اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم لانگ کوسچنس کر رہے ہیں۔ 4 جو ہے وہ رکوع کر لیے، 4 حدیث کر لیے۔ آج ہم جو ہجرت و جہاد وہ جو ہے اس چیپٹر کو کر رہے ہیں، اس کے کوسچن آنسر جو ہیں یہ کر ان کو دیکھتے ہیں، اور باقی جو چیپٹر کے اندر سے یہ کوسچن آنسر آلموسٹ بنے ہوئے ہیں، ساتھ یہاں سے ریڈ بھی ہو جائے گا اور ساتھ جو ہے وہ کوسچن آنسر بھی ہو جائیں گے۔ باقی پھر بھی اگر چیپٹر کو ہم ایک بار ریڈ کریں گے، اگر کوئی کوسچن ہوا تو ہم بعد میں جو ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ فی الحال ہم کوسچن آنسر پہ آتے ہیں۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، پیج نمبر 78 کوسچن آنسرز ہیں، بک آپ سامنے رکھ لیں، کوسچن وہاں سے دیکھتے جائیں، باقی کوسچن یہاں بھی لکھے ہیں۔ اور سورہ نساء میں ہجرت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ جواب، ہجرت کا لغوی معنی، ہجرت کے لغوی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی، اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایک جگہ سے مسلمانوں کا دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم و مظلوم ہوں۔ برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے میں تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں، اور اگر ان مسلمانوں کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کے حکم کے لیے وجہ سے، اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، مسلمان محکوم ہو، ان کو دبایا گیا، ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں ان کے لیے تکلیف نہ ہو، جہاں آسانی ہو۔ تو جیسے کہ مکہ کی ہجرت ہے، مکہ سے مدینہ کی ہجرت ہے، ہجرت مدینہ، ہجرت حبشہ کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ ساری وہ ہیں کہ جہاں مثالیں ہیں کہ جہاں مسلمان مشکل میں تھے اور وہاں سے انہوں نے وہ جگہ چھوڑی اور آسانی جگہ کے لیے، آسانی کے لیے وہاں چلے گئے، مکہ مدینہ چلے گئے، حبشہ چلے گئے۔ تو یہ ساری ہجرت ہوتی ہے، کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کر سکتا اور اس کی وہ کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ ہجرت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جہاں آپ پہ ظلم ہو رہا ہو، اگر نہیں کریں گے ہجرت تو گناہ گار ہوگا انسان۔ تو جو نہیں کر سکتے، مجبور ہیں کسی وجہ سے، مال دولت نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ کافر جانے نہیں دے رہے، یہ ایک اور وجہ ہے۔ ایک بندہ جان کے ہی ہجرت نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی۔ سورہ نساء میں ہجرت کا حکم، سورہ نساء کی آیات 97 سے 100 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے: بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے اور ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے، انہوں نے جواب دیا ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو ایسو ویسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور ہیں اور جیل نکلنے کا ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے، اس امید سے کہ ایسوں کو اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ دے اور وہ اس کے عوض بہت جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت پا لے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب طے ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ جگہوں کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے، اللہ کی خاطر ہجرت کرنا کتنا ضروری ہے، کہ وہ ظلم والی جگہ پہ رہے گا اور اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کو برداشت کرتا رہے گا، تو جب مرے گا تو اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے تو نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس مال و اسباب نہیں تھا۔ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ نہ، وہ یہ کہے گا کہ بس میں نہیں کر سکتا، تو میرے پاس میں بے بس تھا۔ تو اللہ کے فرشتے جو ہے اسے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم جو ہے وہ ہجرت کر جاتے؟ تو اس بات پہ جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تم نے اللہ کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کیوں نہ کی؟ ہاں جو بے بس ہیں، جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور پیسے نہیں ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں، وہ ان کے لیے جو اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ ان کے دلوں کو حال جانتا ہے، اللہ ان کا اجر ان کو دے گا کہ وہ مشکل میں ہیں۔ ہاں اور جو ہجرت کر جائے گا سورہ نساء کی آیات کے مطابق، تو اللہ ان کے رزق میں، ان کے مال میں برکت دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کا ثواب ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہاں جو ہے وہ ہمارا ایک سوال جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ آگے والے سوال کی طرف۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 ہے ہمارا: سورہ نحل میں ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا بشارتیں دی گئی ہیں؟
جواب: ہجرت کرنے والے خواہ کوئی مرد ہو یا عورت اللہ کی رحمت کے حقدار قرار پاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کرتا ہے اور ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد، یعنی کفار کا ظلم سہنے کے بعد، اپنی زمین، اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا، انہوں نے یہ سب اللہ کی خاطر کیا، تو اس کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھا دے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش کہ وہ اس کو سمجھ سکتے، یعنی وہ لوگ صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے۔ تو وہی بات جو سورہ نساء میں اس سے ملتی جلتی، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ اجر ہے، اور آخرت میں تو obviously ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ اجر ان کو لازم ملے گا۔ سوال نمبر 3: جہاد سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کی مختلف اقسام بھی تفصیل سے بیان کریں۔ جہاد کے لغوی معنی: جہاد جہد سے مشتق ہے، جس کا معنی خوب محنت و مشقت کے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں جہاد کے لغوی معنی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: انسان کو اپنی کسی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے یا ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے انتہائی درجے کی بھرپور کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ کہ مطلب جو چیز پسند ہے اس کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا جہاد، اور جو چیز ناپسند ہے اس سے بھرپور کوشش کر کے بچنا یہ بھی جہاد ہے۔ یہ جہاد کا اصل معنی یہ ہے کہ بھرپور کوشش کرنا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا اس چیز سے بچنے کے لیے۔ جہاد کی شرعی معنی: اسلام کی اصطلاح میں دین اسلام کی اشاعت و ترویج، سربلندی اور اعلاء و حصول رضا الہی کے لیے اپنی تمام تر جانی، مالی، جسمانی، لسانی اور ذہنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو وقف کر دینا جہاد کہلاتا ہے۔ ترویج: اشاعت و ترویج اسلام کو پھیلانا، اعلاء بلند کرنا، ٹھیک ہے جی، اور تمام تر جانی، مالی، جسمانی، لسانی، لسان زبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے اسلام کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنا، اسلام کو اوپر لانے کی کوشش کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ اسلام میں اس کے اس کی واضح اصول اور ضوابط ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنے مرضی سے مسلح جدوجہد کرے تو وہ جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم کیا گیا ہو، علماء اور مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا جائزہ لے کر اس کے امکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو۔ اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہو۔ مطلب یہ کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ گن لیتا ہے اور کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، یہ جہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی گروہ اٹھتا ہے اور وہ گروہ اٹھ کے جو گروپ جو ہے وہ کہتا ہے ہم جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد کی ڈیفینیشن مینشن ہے، اسلامی ریاست جو ہے وہ جہاد کا حکم دے گی تو تب جہاد ہوگا، یا علماء یا مجتہدین جو ہیں، مجتہدین جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کے اندر سے مسائل کو نکالنے کی جن کے اندر استطاعت ہوتی ہے، وہ لوگ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی اب جہاد فرض ہے تو تب جہاد فرض ہوگا، ادروائز جو ہے وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ لڑائی ہوگی، جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد اس صورت میں ہوتا ہے جب اسلامی ریاست یا علماء جو دین کو سمجھتے ہوں وہ اس بات پہ فتویٰ دیں کہ اب جنگ کافروں کے خلاف کرنی ہے تو تب جہاد ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جہاد کی اقسام: جہاد کی مختلف اقسام ہیں جی، وہ ہم دیکھتے ہیں جہاد کی کون کون سی اقسام ہیں۔ جہاد کے اقسام: جہاد کو مسلسل عمل سے تعمیر کیا گیا ہے، شریعت اسلام کی روح سے اس کی درج ذیل اقسام ہیں: جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالعمل، جہاد بالنفس، جہاد بالقتال۔ جہاد بالعلم: اب ہم جہاد کی اقسام دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت میں مبنی احکامات میں علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے جی۔ تو ایسا قسم جہاد کی کہ علم، اب میرے پاس علم ہے تو میں لوگوں کو علم کے ذریعے جو ہے وہ دین کی طرف لے کے آؤں اور ان کو کہوں کہ دین یہ ہے، کفر سے نکالوں، جہالت سے ان کو نکالوں، یہ میری کوشش، یہ جہاد ہوگی میری، یہ میرا جہاد ہوگا۔ آپ میں سے کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ قلم سے اچھا لکھ سکتا ہے، اس کا جہاد بالقلم ہے۔ اگر کوئی علم سے کر سکتا ہے وہ جہاد بالعلم ہوگا اس کا۔ اسی طرح جہاد بالعمل، جہاد بالعمل کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اس جہاد میں قول کے بجائے عمل اور گفتار کے بجائے کردار کی قوت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے۔
جہاد بالعمل ایک مسلمان کے لیے احکام الہیہ میں عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ پریکٹیکل زندگی میں جو ہے نا اسلام کو، پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ اسلام کو امپلیمنٹ کرنا، فالو کرنا، یہ جہاد ہے۔ کہ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ جو ہے وہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ جہاد بالعمل کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو بندہ دین کو چل رہا ہے اور دین پہ مکمل عمل کر رہا ہے، بہت زیادہ فتنے کا جیسے اب دور ہے کہ بہت زیادہ فتنہ فساد ہے، دین پہ چلنا مشکل ہے، بس ایک بندہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ادا کر رہے ہیں، بس اس کا جہاد یہی ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ اس کی لازمی نہیں کہ وہ تلوار اٹھا کے جو ہے لڑنا شروع کر دے، وہ سچ بولے گا، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ غیبت نہ کرے، وہ اگر بزنس مین ہے تو وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے چیزیں نہ بیچے، وہ مال میں کمی نہ کرے، تول میں کمی نہ کرے، بس اس کا یہ جہاد ہے۔ جہاد بالمال، اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے جی۔ اب ایک بندہ ہے اس کے پاس بہت دولت ہے، وہ خود نہیں لڑ سکتا، وہ پیسہ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مجاہدین کی مدد کر رہا ہوں، تو اس کی یہ قسم جہاد، یہ اس کا جہاد شمار ہوگا۔ جہاد بن نفس، جہاد بن نفس بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام ہے۔ یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی کوئی پوری زندگی کے ایک لمحے پہ محیط ہے۔ شیطان براہ راست انسان میں حملہ آور ہوتا ہے، اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ جاتا ہے جی۔ جہاد بن نفس، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، شیطان جو آپ کو جن وسوسوں میں، شیطان جن برے خیالات میں لگائے ان سے بچنا اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ جہاد ہے۔ برائی سے بچ جانا جہاد بن نفس کہلاتا ہے، کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا اور نیکی کاموں میں لگانا اور اچھائی کے کاموں میں لگانا، یہ سب سے مشکل کام ہے، اور جو یہ کر جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جہاد اکبر کسے کہا گیا ہے؟ جہاد اکبر، بڑا جہاد جو ہے وہ کس کو کہا گیا؟ اب جو ہے ہم وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور جہاد اکبر جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ سوال ہے ہمارا، ہم اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بھی دی کہ وہ اپنے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ انسان کو برائی کی طرف لانے والا نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کو، جو کہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، قابو کرنا اور اس کو اللہ کی رضا کے مطابق کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ بعض صحیح احادیث اور قرآنی آیات سے اس مفہوم کی تائید ہو جاتی ہے جی۔ نفس، انسان کے اندر تین نفس ہے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ کوئی غلط کام ہو جائے تو ہمیں ہوتا ہے، گلٹی فیل ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ جو نیک لوگوں کا نفس ہوتا ہے، جو برائی کی طرف نہیں جاتا، انبیاء ہے جس طرح کہ ان کا جو ہے وہ برائی کی طرف خیال ہی نہیں جاتا، وہ برائی کی طرف جاتے ہی صرف نیکی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس کے اوپر کنٹرول کرنا، جہاد میں نفس جو ہم نے اوپر پڑھا، تو اب اپنی ذات کے اوپر کی برائی سے روکنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے روکوں۔ تو اب اس کی تائید، اس کی جو ہے وہ ہمیں حوالے سے جو چیزیں قرآن اور حدیث میں کیا ملتی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جہاد اکبر قرآن کی روشنی میں، عربی آیت مجھے یاد چاہیے، اس کی اعراب نہیں لگنے چاہیے، عرب یا آیت یاد چاہیے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ وہ شخص جو راہ حق میں جدوجہد کرتا ہے اور اپنے ہی نفع کے لیے تگ کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی طاعتوں، کوششوں اور مجاہدوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب وہ جو اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے جہاد کو، اس کوشش کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور وہ جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ صاحبان احسان اور آپ کو اپنی میت سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات کہ جو اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو نوازتا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد اکبر کی حدیث کی روشنی میں ارشاد نبی ہے من جہاد نفسہ الامارہ فهو المجاہد الحقیقی۔ نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنے والا حقیقی مجاہد ہے۔ وہی نفس امارہ جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو، جو اس کے خلاف جنگ کرتا ہے، وہی حقیقی مجاہد ہے۔ ارشاد نبی ہے
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غازیوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی. غازی وہ ہوتے ہیں جو جنگ سے واپس جہاد سے زندہ واپس آ جاتے ہیں، اور جو جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے، وہ شہید کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہاد اصغر، جہاد بالسیف یعنی کہ تلوار سے جو جہاد سے ہے، جہاد اکبر جہاد بالنفس کی طرف لوٹ آنا مبارک ہو. عرض کیا گیا جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو شیطان کے خلاف کھڑا کرنا اور اپنے نفس پر قابو پانا، یہ جہاد اکبر ہے. ارشاد نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھ سکتے، اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے. سیلف کنٹرول جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو. حضرت علی کا قول ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں سب سے پہلے تم جس چیز کا انکار کرو گے وہ جہاد بالنفس ہے، یعنی کہ اپنا تزکیہ، اپنی صفائی، اپنے آپ کو کنٹرول، یہ ختم ہو جائے گا ہمارے اندر سے. تو حضرت علی کی یہ جو ہے یہ بات تو آج یہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. درجہ بالا احادیث اور قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاد اکبر سے مراد انسان کا اپنے نفس پہ قابو پانا ہے اور اس کو اللہ کے احکامات اور خود کے مطابق چلانا اور شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جہاد اکبر کہلاتا ہے. جی اگلا سوال جہاد کی فضیلت، جہاد کی فضائل، آخری سوال ہے، سوال نمبر 5. جہاد ایک بہت فضیلت والا عمل ہے. جہاد کرنے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے اور جو اس جہاد میں مر جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے. اسلام میں شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے. قیامت کے دن شہداء انبیاء کے ساتھ ہوں گے. اور جو جہاد میں زندہ واپس آ جائے اسے غازی کہتے ہیں. اسلام میں شہید، غازی، مجاہد سب کا مرتبہ بہت بلند ہے جس کو ہم درجیل احادیث سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ایمان لانے کے بعد فضیلت والا عمل. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل کام. جہاد مشکلات سے نجات کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بے شک جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رنج و غم سے نجات دلاتا ہے. تو جہاد جنت کا دروازہ، اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جہاد اس کا راستہ ہے. ہم جہاد پہ چلیں تو ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور یہ مشکلات سے ہمیں نجات دیتا ہے. اللہ کی راہ میں ایک تیر یا ایک گولی چلانے کا ثواب. ارشاد نبوی ہے جس نے دشمن پر تیر چلایا اور وہ دشمن تک پہنچ گیا، خواہ نشانہ لگے یا نہ لگے، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور دیکھنا کہ کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک بندہ وہ صرف اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے لیکن وہ اس کی وہ تلوار، اس کی وہ تیر یا اس کی وہ گولی جو ہے وہ کافر تک نہیں پہنچی، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. قدموں کا غبار آلود ہونا. ارشاد نبی ہے کہ اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے والے پاؤں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، جو قدم لگتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اب وہ قدم جو ہے وہ دین کے راستے میں ہوں، وہ تعلیم کے لیے ہوں، وہ کسی کے لیے بھی ہوں، وہ جہاد کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. جہاد کرنے والوں کو جنت کی ضمانت. ارشاد نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ میری راہ میں جہاد کیا، مجھ پہ ایمان لایا، میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اسے نکلنے میں مجبور کیا، تو میری یہ ذمہ داری ہے میں اسے جنت میں داخل کروں. مطلب جو جہاد کے لیے نکلا، نبیوں پہ ایمان لایا اور اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتا ہے. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. ارشاد نبی ہے قیامت تک یہ دین قائم رہے گا کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی. جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. ارشاد نبوی ہے جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں. مطلب جو جہاد کرے گا اور شہید ہوگا تو فوراً جنت میں جائے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. جہاد سے فارغ ہونے کے بعد ثواب. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپسی پر ویسے ہی ثواب ہے جیسے کہ جہاد ہے. ایک بندہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، جتنا اس کو اتنا ثواب ہے جہاد میں جانے کا، اتنا ہی اس کو واپس آنے کا بھی ثواب ملے گا جہاد سے واپس آنے کا. تو یہاں ہی ہمارا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا. جہاد یا ہجرت سے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ سوال جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اگین میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کر دو. کلاس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی کہ سر ابھی تک یاد نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ابھی سے یاد کریں کیونکہ آپ لوگوں کے پیپرز 9 کے نہیں ہوئے تو اب 10 کے لیے جو ہے وہ زیادہ محنت چاہیے کہ تاکہ آپ کے 10 کے نمبرز اچھے ہوں اور اوور آل آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 9 10 کے دونوں کا بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو ابھی سے یہ نوٹس آپ کے ساتھ ساتھ میں دے رہا ہوں کہ یاد کرنا شروع کر دو. سوالات بھی دے رہا ہوں.
ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے.